السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم یونٹ نمبر 7 واٹ یو ڈو از واٹ یو آر کا پیراگراف نمبر 1 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم پیراگراف نمبر 1 کے ورڈ میننگ سیکھتے ہیں۔ ڈیفائن متعین کرنا، وضاحت کرنا۔ جج پرکھنا، فیصلہ کرنا۔ ورک کام، پرفارمڈ انجام دینا، سر انجام دینا۔ ویلیڈیٹ درست ثابت کرنا، جائز قرار دینا۔ ریجیکٹ رد کرنا۔ ایگزسٹنس وجود، ورتھ قیمت، قدر۔ اٹیچڈ منسلک، جڑا ہوا۔ لیڈ آف برطرف شدہ، نوکری سے نکالا ہوا یا برخاست۔ ریٹائرڈ سبکدوش۔ فارمر سابقہ پرانا۔ ارن کمانا۔ اسائن مقرر کرنا، سونپنا۔ لیمبو غیر یقینی حالت، معلق کیفیت۔ نان امپلائڈ بے روزگار۔ ہسٹری تاریخ، سابقہ حالات۔ وی انلائک ہم، انلائک برعکس۔ پیپل لوگ ہیں۔ آلموسٹ تقریباً۔ ایوری ویئر ہر کہیں۔ ایلس ان دا ورلڈ دنیا میں۔ ہم دنیا کے تقریباً ہر جگہ کے لوگوں کے برعکس ہیں۔ ٹینڈ ٹو مائل ہوتے ہیں۔ ڈیفائن تعریف کرتے ہیں۔ اینڈ جج اور پرکھتے ہیں۔ ایوری باڈی ہر شخص کو۔ ان ٹرمز اصطلاح میں یا بنیاد پر۔ آف دا ورک کام کی۔ دے ڈو جو وہ کرتے ہیں۔ عام طور پر ہر شخص کو اس کے کام کی بنیاد پر تعریف کرتے اور پرکھتے ہیں۔ اسپیشلی خاص طور پر ورک کام پرفارمڈ ادا کیا جاتا ہے۔ فار پے تنخواہ کے لیے، خاص طور پر تنخواہ کے لیے کیے جانے والے کام پر۔ چارلی از اے ڈاکٹر، چارلی ایک ڈاکٹر ہے۔ سیم از اے کارپینٹر، سیم ایک ترکھان ہے۔ میری ایلن از اے کاپی رائٹر، میری ایلن ایک کاپی رائٹر ہے۔ ایٹ اے اسمال ایک چھوٹے، ایڈ ایجنسی میں۔ چارلی ایک ڈاکٹر ہے، سیم ایک ترکھان ہے اور میری ایلن ایک چھوٹی ایڈ ایجنسی میں کاپی رائٹر ہے۔ اٹ از یہ ہے، ایز اف جیسے کہ، بائی ڈیفائننگ بیان کر کے، ہاؤ کس طرح، پرسن ایک شخص، ارنز کماتا ہے، ہز اپنی، اور یا ہر اپنی، رینٹ کرایہ، منی رقم، کرایہ کی رقم۔ یوں لگتا ہے جیسے کسی شخص کے کرایہ کمانے کے طریقے کو بیان کر کے۔ وی ویلیڈیٹ ہم تسلیم کرتے ہیں، اور ریجیکٹ یا رد کرتے ہیں، دیٹ پرسنز اس شخص کے، ایگزسٹنس وجود کو۔ یوں لگتا ہے جیسے کسی شخص کے کرایہ کمانے کے طریقے کو بیان کر کے ہم اس کے وجود کو تسلیم یا رد کر دیتے ہیں۔ تھرو دا ورک، تھرو بنیاد پر، دا ورک کام کے، اینڈ جاب اور ملازمت کے، ٹائٹل خطاب پر، کام اور عہدے کی بنیاد پر۔ وی ایویلیویٹ ہم اندازہ لگاتے ہیں، دا ورتھ آف دا لائف زندگی کی قیمت کا، اٹیچڈ جڑی ہوتی ہے۔ کام اور عہدے کی بنیاد پر ہم اس
زندگی کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں جو اس سے جڑی ہوتی ہے۔ لیری از اے لیڈ آف برطرف شدہ آٹو ورکر ہے یا آٹو کارکن ہے۔ لیری ایک برطرف شدہ آٹو ورکر ہے۔ ٹونی از اے ریٹائرڈ ٹیچر، ٹونی ایک ریٹائرڈ استاد ہے۔ سیلی از ہے آ فارمر، ایک سابقہ شوگرل اینڈ بلیک جیک ڈیلر فرام سے ویگس، اور سیلی ویگاس کی سابقہ شوگرل اور بلیک جیک ڈیلر ہے۔ اٹ از یہ ہے ایز اف جیسے یا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بائی لرننگ جان کر دیٹ کہ اے پرسن ایک شخص کرنٹلی اس وقت ارنز کماتا ہے نو منی کوئی رقم یا کوئی پیسہ ایٹ آ جاب ایک ملازمت سے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ جان کر کہ کوئی شخص اس وقت کسی نوکری سے پیسہ نہیں کما رہا اینڈ اور میں بھی ہو سکتا ہے یا شاید hasn't earned نہیں کمایا اینی منی کوئی بھی رقم ایٹ آ جاب ملازمت سے فار ایئرز سالوں سے، اور شاید کئی سالوں سے کسی کام سے پیسہ نہیں کمایا۔ وہی اسائن ہم سونپ دیتے ہیں دیٹ پرسن اس شخص کو ٹو لمبو بے وقت ایٹ لیسٹ کم از کم فار دا پریزنٹ موجودہ کام کے لیے۔ ہم اس شخص کو کم از کم موجودہ بے وقت حالت میں سونپ دیتے ہیں۔ وی ڈیفائن ہم پہچانتے ہیں سچ ایسے نان امپلائڈ بے روزگار پرسنز لوگوں کو یا افراد کو ان ٹرم کی بنیاد پر آف دیئر پاسٹ ان کی ماضی کی یا سابقہ جاب نوکری پر ہسٹری تاریخ کی۔ ہم ایسے بے روزگار افراد کو ان کی سابقہ نوکری کی تاریخ کی بنیاد پر پہچانتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر آپ کو میرا یہ لیکچر اچھا لگا ہو اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے یعنی کہ چیپٹر نمبر 6 میں میں نے پوئم کو POEM پوئم نظم اس کو پووم پڑھا ہے۔ پووم اصل میں اس کا مین تلفظ جو ہے نا وہ ہے پووم، اور یہاں پہ میں نے وی کو وی پڑھا ہے، اس کا اصل تلفظ وی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے۔ اللہ حافظ۔